نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا۔ اور یہ بندگی کی رات، اطاعت کی رات ہے۔ آج کی اس شب میں اس جذبہ عقیدت کے ساتھ ہم سب کو اللہ کی بندگی کرنا ہے کہ وہ کریم پروردگار جل مجدہ اپنے بندوں پر اپنے اکرام اور اپنے احسان کی بارشیں برسا رہا ہے، اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جمیعہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کون؟ ایھا المؤمنون، اے گروہ مومنین، تم تمام کے تمام آؤ اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت چاہو۔ کس لیے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فلاح، ان کی بہبودیت اور ان کی کامرانی و کامیابی کا جو راز قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے وہ توبہ ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، اور وہ انسان خائب و خاسر ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پلید اور گندہ کر لیا۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج انہی آیات کی روشنی میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں
دعا ہے رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ اچھوں کے صدقے میں مجھ جیسے گناہگار کو بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنائے اور رب قدیر ہم سب پر اپنے کرم کی بارشیں برسائے، نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس لیے کہ توبہ کی ضرورت، توبہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے ایک بڑا بیان اس سے پہلی شب میں کیا جا چکا ہے۔ آج مجھے یہاں پر دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے گروہ مومنین تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ اور دوسری جگہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کے کرم کے امیدوار رہو۔ اور اس لیے انہ یغفر الذنوب جمیعا کہ وہ پاک پروردگار تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا اس کا کرم یہ آواز دے رہا ہے بندوں کو کہ انسان جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس حال میں ہو، گناہگار ہو، بدکار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو ہمیشہ آواز دیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ فرماتا ہے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ میں ایک بات یہاں پر یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے، خطاؤں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے۔ انسان خطا کار ہو، دنیا کو اگر پتہ چل جائے تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، بلکہ آج تو عالم یہ ہے کہ انسان گناہگار نہیں ہے، پھر بھی لوگ ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی موقع ملے اور اس کی عزت کا ہم جنازہ نکالیں، اس کی عزت کا ہم اس کی عزت کو ہم پامال کریں اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ لیکن قربان جاؤ اس پاک پروردگار کی عظمت پر، وہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، وہ جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔
دنیا و مافیہ کی تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جب دنیا اور مافیہ کی تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو آج جب کہ انسانی معاشرہ اس قدر خوارگی کے عالم میں پہنچ گیا ہے کہ وہ انسان کی عزت و حرمت کو پامال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی سیادت و سیانت کو وہ روندتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان کو اس دنیا سے کٹ کر اپنے مولا کی جانب مزید لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں پھر پلٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں 3 کیفیات کو پاتا ہے، جن کیفیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بیان فرمایا۔ فرمایا گیا ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس لوامہ۔ نفس امارہ کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دے، وہ ہمیشہ انسان کو بدی کی طرف ابھارے۔ رب قدیر نے اسی لیے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ تو یہ برائی کا ہی حکم دینے والا ہے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ اگر نفس امارہ انسان کے پاس ہے تو اس سے بھلائی کی بہت کم امید کی جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ انسان توبہ کر کے استغفار کر کے وہ انسان رجوع الی اللہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو جاتا ہے اور اسے نفس لوامہ حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت سارے راستے واضح فرما دیا کرتا ہے، اس لیے کہ نفس لوامہ وہ نفس جو ہمہ وقت انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ ادھر انسان گناہ کی جانب بڑھا کہ انسان کا نفس اسے ملامت کر رہا ہے، ادھر اس کے قدم برائی کی جانب بڑھے، انسان کا نفس اسے ملامت کر رہا ہے، ادھر اب اس نے اپنے قدم بدی کی جانب بڑھائے، انسان کا نفس اسے ملامت کر رہا ہے، ٹھوکے لگا کر کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا قدم غلط ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، تم اپنے دل سے فتویٰ معلوم کرو، تم اپنے دل سے معلوم کرو کہ حق کیا ہے، صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اے انسان، تیرے یہ جہاں قدم بڑھ رہے ہیں، یہ جو تیرے قدم جس جانب اٹھ رہے ہیں، یہ راستہ سچائی کا راستہ ہے، یہ راستہ اچھائی کا راستہ ہے یا برائی کا راستہ ہے، وہ تجھے بتا دیا جاتا ہے۔ دل گویا کہ اس وقت انسان کو کہہ رہا ہے کہ تیرے قدم صحیح نہیں ہیں، نفس ملامت کر رہا ہے، ادھر انسان کے قدم ڈگمگائے، اس کا نفس اس انسان کو ملامت کر رہا ہے، نفس انسانی اسے آگاہ کر رہا ہے۔ تعلیمات نبوی کی روشنی میں اگر دیکھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بہترین اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی ہے۔
پیارے آقا حضور رحمت عالم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طریقے سے تیار فرماتے ہیں، آپ بعض و نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، آپ جو کتاب منزل لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ بدی ہے، وہ برائی ہے، وہ زنا جیسی برائی ہے جس کو یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں قربان جاؤ، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلم و بردباری پر جہاں صحابہ اکرام پریشان ہو رہے ہیں، جہاں صحابہ اکرام اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، آج کا اگر انسان برائی سے توبہ کر بھی لے تو لوگ اس کو توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے سابقہ گناہوں کی بنیاد پر، سابقہ خطاؤں کی بنیاد پر پچھلی اس کی گناہ بری زندگی کو بار بار یاد دلاتے ہیں، اور انسان اس وقت بے چین و بے قرار ہو کر یہ کہتا ہے اس سے اچھی زندگی تو میری وہ زندگی تھی کہ میں گناہ گار بھی تھا اور لوگ میرے قریب بیٹھتے تھے، میں گناہ گار بھی تھا اور میری مجلسیں بھی آباد رہا کرتی تھیں، اب جب کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اب سوچو وہ انسان کس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود لوگ اسے پریشان کرتے ہیں، لوگ اس کی زندگی پر کہیں انگشت نمائی کرتے نظر آتے ہیں، اس کی زندگی پر کہیں کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں، اس کی زندگی کے کہیں خراب پہلو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے گویا گناہوں سے وہ پاک ہو گیا، گناہوں سے وہ منزہ ہو گیا، گناہوں سے وہ مبرہ ہو گیا۔ اب اس پر تہمت کیسی، اب اس کو حقارت کی نگاہ سے کیسے دیکھا جائے، اب اس کو بری نگاہ سے کیسے دیکھا جائے، اب اس کو تیکھی نگاہ سے کیسے دیکھا جائے گا، اب اس کو ترچھی نگاہ سے کیسے دیکھا جائے گا۔ اب تو اس شخص کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ وہ شخص ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے نوجوان، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کی نحوست نہیں چھوٹ سکتی، یا رسول اللہ میں اس برائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم و کرم پر قربان جاؤ، میرے آقا نے اسے قریب بٹھا لیا، اس قدر قریب کیا کہ اس کے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے مبارک سے لگنے لگے۔ آقا نے جب اس قدر قریب فرمایا، دست شفقت اس کے پیٹھ پر رکھا اور فرمایا اے نوجوان یہ بتا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کرتا نہیں یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن سے زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ یا رسول اللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رشتوں کو بیان فرماتے گئے، وہ انکار کرتا رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا کہ اے انسان تو گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھ جس گناہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہے، تو جس کے ساتھ بدی کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی،
کسی کی اور کوئی رشتہ دار ہوگی، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تعلیمات نبوی کی روشنی میں وہ انسان سمجھ جاتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے، یا رسول اللہ اب جب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں نے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ پیغام رسالت ہے، یہ تعلیم نبوت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے گروہ مومنین تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کس لیے؟ لعلکم تفلحون، اس لیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، تاکہ تم کامران ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تعلیمات رسول انام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور درخشندہ مثال آپ دیکھیں۔ ایک دیہاتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوتا ہے، کافی دیر واعظ و نصیحت سنتا رہا۔ سننے کے بعد اس انسان کو استنجے کی حاجت ہوئی۔ استنجے کی حاجت کے بعد وہ انسان اٹھا اور مسجد نبوی شریف کے کونے میں جا کر اس نے ایک کونے میں استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام اس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابرو اشارے سے روکا اور فرمایا کہ اسے نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو، یہ بارگاہ رسول کے آداب سے ناواقف ہے، جاؤ۔ آپ نے خود گئے، کہا کہ اب اس کو تربیت ایسی دی جائے کہ اس کے لیے وہ مثال ہو جائے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے جہاں پر اس نے پیشاب کیا، ڈول میں پانی بھرا اور پھر پانی بہا دیا گیا۔ وہ انسان بھی جان گیا کہ ہر جگہ پیشاب نہیں کیا جاتا ہے اور ہر جگہ کا حکم علیحدہ ہوتا ہے اور ہر جگہ کے آداب نرالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ تعلیمات نبوی پر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے بارگاہ میں کوئی ایسا انسان آئے جو ادب سے ناواقف ہے، جو ادب ناشناس ہے، تو اب تم اس کو ادب سکھاؤ اور آگے چلیں۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو آداب سکھا رہے ہیں، تعلیمات اسلام دے رہے ہیں، اسلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ ساری باتیں مجھے قبول ہیں، ساری چیزیں مجھے منظور ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں جھوٹ بولنا نہیں، میں فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا دن ہوا وہ انسان برائی کی جانب چلنا چاہتا ہے، فوراً قدم لڑکھڑا گئے۔ اللہ اکبر، کیا میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ کہوں گا کہ میں نے آج یہ گناہ کیا ہے اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ اکبر، فوراً وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ نوجوان ہے، زنا کے اڈے کی جانب اس کے قدم بڑھے ہیں۔ جب اس کے قدم بڑھے فوراً اس کے دل نے اسے پکارا، نادان کیا کر رہا ہے؟ یقیناً تجھے دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن پیارے محبوب کی بارگاہ میں تو جائے گا، اگر وہاں تجھ سے پوچھ لیا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں تجھے حساب دینا ہوگا، تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس لیے فوراً قدم روک لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ انسان شراب کھانے کی طرف بڑھا ہے، شراب کھانے کی جانب ابھی قدم بڑھانا ہی چاہتا ہے، فوراً پیغام رسالت پر اس کی نگاہ دوڑتی ہے اور پکار اٹھتا ہے، کیا میں اپنے محبوب کو یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں شراب کے اڈے پر گیا تھا، یقیناً میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے محبوب نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برائی سے روکا ہے، بندہ تمام برائیوں سے رک گیا ہے۔
حد تو یہ ہے کہ نماز اس نے ادا کی ہے، اللہ کے احکام پر عمل اس نے کیا ہے، زنا سے وہ باز آ گیا ہے، چوری سے وہ باز آ گیا ہے، شراب نوشی سے وہ باز آ گیا ہے، دوسرے گناہوں سے وہ رک گیا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک عہد وفا کیا ہے، اس عہد وفا کی برکت یہ ہے کہ بندہ تمام گناہوں سے بچ گیا ہے اور آ کر بارگاہ رسول انعام میں توبہ کر لیتا ہے، یا رسول اللہ اب میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، کہ جھوٹ ایسی نحوست ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تمام سرفرازیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کی، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں، کیسی ہی ہم سے خطا ہو جائیں، کیسی ہی ہم سے برائیاں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کے راستے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب حبیب اللہ وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں اور توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے۔ جس انسان نے اپنی برائیوں سے توبہ کر لی وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ تم کس نگاہ سے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے؟ تم کس نگاہ سے اسے برائی کی نگاہ سے دیکھو گے؟ تم کس نظریے سے اسے حقیر سمجھو گے؟ تم کس نظریے سے اسے ذلیل سمجھو گے؟ تم کس نظریے سے اس کی برائی کرو گے؟ تم اس توبہ کرنے والے کو کس نگاہ سے برائی سے دیکھو گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اس کے لیے فلاح و کامرانی کی ضمانت کا اعلان قرآن مقدس میں فرمایا، لعلکم تفلحون، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہیں فلاح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں آج ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ یہ راتیں مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی عظیم راتیں عطا فرمائی ہیں۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی عظیم تعلیمات ہیں۔ آپ اگر ان کو دھیان سے دیکھیں تو ہر پہلو ان کا درخشندہ نظر آتا ہے۔ میں بات نہ بڑھا کر دو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم کیسے بھی صحیح، ہماری زندگی کیسی بھی صحیح، ہمارے معمولات کیسے بھی صحیح، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے بھی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی باب توبہ کھول رکھا ہے، استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے، اپنے کرم کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کیسا ہی انسان صحیح، اگر وہ مشرک نہیں ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، رب قدیر اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، ان بندوں پر کرم بھی فرماتا ہے اور ان بندوں کو فلاح و کامرانی کی ضمانت بھی عطا فرما رہا ہے۔ آج کا انسان کیسا ہے کہ ادھر بندہ گڑ گڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری چیز انسانی معاشرے میں یہ ہے کہ آج اللہ سے تو معافی مانگ رہا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو التجائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن جس انسان کا اس نے دل دکھایا ہے، جس انسان کا حق مار کر بیٹھا ہے، جس انسان کو پریشان کر کے بیٹھا ہے، جس انسان کا مال دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کا گھر دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کی زمین دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کی دولت دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کا سرمایہ دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کی عزت کو پامال کر کے بیٹھا ہے، کسی کی غیبت کر کے بیٹھا ہے، کسی کی بدی کر کے بیٹھا ہے، اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے اس اپنے بھائی سے
से माफी मांग ले, तेरे भाई ने माफ कर दिया तो वो पाक परवरदिगार भी माफ फरमा देगा। और ये ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक अपने बंदे को माफ नहीं फरमाता है जब तक कि बंदा उस बंदे को माफ ना कर दे। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी पता नहीं किस वक्त साथ छोड़ जाए, ये सिलसिला सांसों का किस वक्त टूट जाए, ये सांसों की लड़ी किस वक्त बिखर जाए, और हमें इतना भी मौका ना मिले कि हम अपने भाइयों से माफ़ी मांग लें, हमें इतना भी मौका ना मिले कि हम अपने दोस्तों से माफ़ी मांग लें, हमें इतना भी मौका ना मिले कि जिन लोगों का हमने माल लूटा है उनसे माफ़ी मांग लें, जिनका घर लूटा है उनसे माफ़ी मांग लें, जिनकी दौलत हमने हड़प ली है उनसे माफ़ी मांग लें, जिनकी खेती बाड़ी हमने लूट ली है उनसे माफ़ी मांग लें, जिसकी ज़मीन पर हम कब्ज़ा करके बैठ गए उससे माफ़ी मांग लें, जिसके दौलत पर हम नाक बनकर बैठ गए उससे माफ़ी मांग लें, और मौत ना आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसी मौत से हमें बचाए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त हमें माफ़ फरमाएगा जब हमारे भाई हमें माफ़ फरमा देंगे। क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाको साफ कर लिया। ये रब का फरमान है। पाको साफ करने का मतलब ये है कि तमाम तर नक़ाइस से अपने आप को पाको साफ कर लिया, अपने दिल को पाक कर लिया, अपनी ज़ुबान को पाक कर लिया, अपने बदन को पाक कर लिया। रब फरमा रहा है कद अफलहा, तहकीक कि वो शख्स कामयाब हो गया, उसे कामयाबी की ज़मानत मिल गई है। कद अफलहा मन तज़क्का वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, फिर उसने अल्लाह का नाम भी लिया है, अल्लाह को याद किया, नफ्स को पाक किया, फिर अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ी, और उसके बाद नमाजें भी पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने के बाद बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में अब ईसार करता है, किसी की दौलत नहीं लूटता है, अपनी दौलत जो रब ने दी है वो अपने भाइयों पर खर्च कर रहा है, किसी की दौलत पर बुरी निगाह नहीं उठा रहा है, रब ने जो उसे दौलत दी है उस दौलत को रब के बंदों पर खर्च कर रहा है। किसी इंसान की दौलत पर उसकी बुरी निगाह नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी हुई दौलत से वो अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचा रहा है। और ईसार की एक ताबिंदा मिसाल वो दुनिया के लिए कायम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वो बंदा कामयाब हो गया। हमें कामयाब होना है, हमें कामरान होना है, हमें दुनिया और आखिरत की सरफराजी हासिल करनी है। तो किस तरीके से हासिल करेंगे? इसी तरीके से कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम तौबा करें। जब हम तौबा करेंगे तो रब का फरमान पुकार कर हमें आवाज़ दे रहा है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून, ऐ गिरोह मोमिनीन, तुम तमाम के तमाम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तौबा करने वाले बेशुमार ऐसे नौजवान हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी पर हम निगाह डालें तो अल्लाह अकबर, आज हमें वो कैफ़ो सुरूर हासिल होता है और जी ये चाहता है कि अब हम उन नुफूस कुदसिया के नक्शे कदम पर चल के अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बना लें। वो आपने वाक़या सुना होगा कि एक नौजवान है और वो नौजवान जिस रास्ते से गुज़र जाता है रास्ते महक जाते हैं। अल्लाह अकबर, वो जिस गली से गुज़रता है गली महक जाती है, जिस मजलिस में बैठ जाता है मजलिसें महक जाती हैं। दोस्तों ने कहा मेरे भाई तू कौन सा इत्र इस्तेमाल करता है? हमने बड़े बड़े महंगे इत्र इस्तेमाल किए हैं, बहुत बहुत महंगे परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो खुशबू तेरे बदन से आती है वो खुशबू हमें और कहीं नहीं मिलती है। वो नौजवान कहता है कि वल्लाह मैंने तो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की है, मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा कि ए नौजवान झूठ ना बोल, तू खुशबू नहीं लगाता है फिर भी तेरा इतना बदन महकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू ज़रूर कोई खुशबू इस्तेमाल करता है, हमें उसका नाम बता दे। उस नौजवान ने कहा था
یہ خوشبو کوئی دنیا کی بازاروں میں نہیں ملنے والی ہے، یہ رب کے قرب سے یہ خوشبو ملا کرتی ہے۔ یہ میرے بدن سے جو تم خوشبو محسوس کر رہے ہو یہ توبہ کی خوشبو ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، رب کی بارگاہ میں نے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر جو توبہ کی ہے، اس توبہ کی بنیاد پر رب نے مجھے یہ خوشبو عطا فرمائی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ میں غریب تھا اور میں بازار میں ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن میں بادشاہ کے محل کے نیچے سے اپنی ٹوکریاں لے کر جا رہا تھا، شہزادی کی مجھ پر نگاہ پڑی، وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹوکریاں خریدنے کے بہانے بلایا اور اس کی جو کنیز آئی تھی وہ مجھے بلا کر محل کے اندر لے گئی اور سارے دروازوں کو بند کرتے چلی گئی۔ آخری کمرے میں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے کہا، اے نوجوان، مجھے تیری ٹوکریوں سے غرض نہیں ہے، مجھے تیری جوانی سے غرض ہے۔ نوجوان کہتا ہے، میں تڑپ اٹھا، مجھے اللہ کا خوف ستانے لگا، اللہ کا مجھے ڈر ستانے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب خوف کی بات آئی تو میں کانپ اٹھا کہ اپنے معبود کی بارگاہ میں ایک دن مجھے حاضر ہونا ہے، میں کس طریقے سے اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سوچنا تھا کہ میں پریشان ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، میں بے چین ہو گیا۔ شہزادی ہے کہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بار بار مجھے گناہوں کی دعوت دے رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے اجازت لی، اچھا میں تھوڑا پاک و صاف، میں ایک غریب نوجوان ہوں، میں باتھ روم جاتا ہوں، وہاں پاک و صاف ہو کر آتا ہوں تاکہ اے شہزادی تیرے قابل ہو جاؤں۔ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور وہاں کی ساری گندگی اپنے بدن پر میں نے مل لی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اس گندگی کا ملنا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو شہزادی نے مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور نگاہ حقارت سے دیکھنے کے بعد مجھے کہا کہ محل سے باہر نکل جاؤ۔ میں محل سے باہر نکلا، ایک تالاب کے کنارے آیا، وہاں میں نے اپنے بدن کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اللہ اکبر، اور مولا کا شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے میرے بدن کو میلا کیا، میرے کپڑوں کو میلا کیا۔ بدن میلا ہوا میں نے پانی سے دھل لیا، کپڑے میلے ہوئے میں نے پانی سے دھل لیا۔ اگر من میلا ہو جاتا تو شاید رب قدیر مجھے معاف نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس نیکی کے سبب میرے بدن میں یہ خوشبو پیدا فرما دی ہے جسے تم محسوس کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے فلاح و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اگر واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بے شمار ایسے واقعات تاریخ اسلام میں ہمیں مل جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طریقے سے کرم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مبارک بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7,000 کی 2 تھیلیاں لے کر حاضر ہوا۔ اس شخص کا والد آپ کا بہت گہرا دوست تھا، آپ اکثر اس کے پاس جا کر قیلولہ کرتے، آرام فرمایا کرتے تھے، وہ بھی اکثر آپ کے پاس آتا جاتا۔ دینار لانے والے نے آپ سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ کے دل میں میرے والد کی کچھ محبت ہے؟ آپ نے کہا، ہاں اے ابو عبداللہ، ہاں بالکل ان کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد پر رحم کرے، وہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بہت ہی خوبیوں کے حامل ہیں۔ کہا، اے ابو عبداللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس کیسے آیا، آپ اس سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ تمام دینار قبول فرما لیں اور اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی کفالت پر مدد کریں۔ آپ نے اس سے ساری رقم لے لی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں گیا اور اسے بلا لایا۔ فرمایا، اے بھتیجے، تمہارا مال میں نے قبول کر لیا، اب میری خواہش یہ ہے کہ تم یہ مال قبول کر لو۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، اے ابو عبداللہ، میں اس مال کو اب قبول نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے دل میں اس کے بارے میں کچھ کھٹکا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم واپس لے لو۔ جب وہ چلا گیا تو آپ کے پاس آیا
اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا اے بھائی افسوس ہے، آپ کا دل کیسا ہے؟ کیا آپ کے اہل و عیال نہیں ہیں؟ کہ آپ مجھ پر رحم نہیں کریں گے؟ کہ آپ ہمارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے لیے وہ مال قبول کر لیتے۔ میں کافی دیر تک اس سے کہتا رہا، بالآخر اس نے فرمایا اگر تم چاہو تو وہ مال لے لو اور خوش دلی سے کھاؤ، میں کبھی بھی اسے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے وہ قبول کر لیا تو اس کے بارے میں مجھی سے سوال ہوگا اور کسی سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں اور غور کریں کہ بندے مومن اپنے مال کو بھی مولا کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، اور آخرت کی فکر لے کر وہ اس طریقے سے دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ آج ہمارے پاس جو بھی توشہ ہے، آج ہمارے پاس جو بھی سرمایہ حیات ہے، وہ توبہ ہے، اور یہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توبہ کے ذریعے اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فتح و کامرانی کے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ آپ بھی کثرت سے دعا کریں۔ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے میں اب بس چند ہی ایام باقی ہیں۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، صدقہ و خیرات کریں، مولا نے مال دیا ہے غریبوں کا خیال رکھیں، اور خاص کر آج جب کہ انسان بلکہ پوری دنیا کرونا جیسی بیماری سے اور اس وبا سے متاثر ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے بھی لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی یہ حقیر عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔